اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرشد کون اور کیوں۔ دیکھیں، یہ آج کے ماحول میں یہ ایک انوکھی بات ہے کہ لوگ استاد کی ضرورت سے ناواقف ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ بھئی مرشد۔ تو بہرحال آج تو بڑی بری صورتحال ہے اور ایک گہری تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں میں ہم رہ رہے ہیں۔ دوسری جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تاریکیوں میں ہم خوش ہیں، اور تیسری افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہے دور جاہلیت، اور جاہلیت کا دورہ ہے۔ جو حالات و واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت تھے، اس سے کہیں زیادہ خراب حالت ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں جو مشرک تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ملت ابراہیمی کا، کہ ہم ابراہیمی ملت پر ہیں، لیکن انہوں نے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے طور طریقے اپنا لیے تھے، ملت ابراہیمی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے دین بنایا ہوا تھا مختلف۔ تو وہی صورتحال تقریباً آج ہے، اور وہ لوگ بھی اپنے مقصد زندگی کو بھلا چکے تھے، آج بھی ہم بھی اپنے مقصد زندگی کو بھلا چکے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس پہ اب یہ ہے کہ مایوسی تو خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ حالات بدل جائیں گے، بہتری آ جائے گی، لوگ سدھر جائیں گے، لوگ خواہش شروع کر دیں گے علم کی، جاننے کی، اور پھر جان کے صحیح راستے پر چلنے لگیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آج جو دور ہے وہ مادیت پرستی کا دور ہے، اور ہم ایسے اندھیروں میں بس رہے ہیں کہ وہاں نہ تو دین کی ہمیں صحیح سمجھ ہے، اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور قرآن کو ہم نے اپنے مطالب پہنا دیے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے ذہن کے حساب سے اسلام کے متعلق سوچتا ہے، اور اپنے معیار کے مطابق وہ ہر چیز کو پرکھتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں بجائے اس کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، لیکن اس سے زیادہ جوش و خروش یہ ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، اور نعت خوانی شروع کر دیں، اور نعت خوان کو بلا کے نعت کی محفلیں سجائیں۔ اور آپ دیکھ لیں، آج میلاد ہے یا اکثر جو ہوتے ہیں پروگرام، وہ صرف نعت خوانی پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ دین کو تو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ میلاد کا پروگرام، اس میں نعت خوانی ضرور ہوگی، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اب یہ ایسی محفلیں تو اس وقت تو نہیں سجتی تھی۔ میں میلاد کے خلاف نہیں ہوں کہ میں میلاد کے خلاف ہوں۔ میلاد دیکھیں ایک خوشی ہے، خوشی کو آپ نے ہمیشہ خوشی کو اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت سے پیسے آ گئے، آپ ضرورت مند ہیں، آپ اس سے اپنا گھر بنا لیں۔ مثال کے طور پہ پیسے آ گئے، گھر بنا لیں، دیگر ضروریات کے استعمال میں لائیں، کسی کی مدد کریں۔ اور یا مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ شادی کو ہم ایک خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، شادی خوشی ہے، میاں بیوی کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن بیوی کہتی ہے میں میاں کے پاس آؤں گی نہیں،
اور نہ میاں کے پاس رہوں گی، بس ہماری شادی ہو گئی ہے. یعنی شادی کے تقاضے ہوتے ہیں نا. اب دونوں یہ اتفاق کر لیں، میاں بھی کہے کہ بھئی بیوی کو کہے کہ میں اپنے گھر میں خوش، تم اپنے گھر میں خوش، بس ہماری شادی ہو گئی ہے، اب کچھ اور نہیں ہے. بس لڑکی کہتی ہے میں تو اپنی والدہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتی، میں تو 20 سال رہی ہوں والدہ کے پاس، اور لڑکا کہتا ہے مجھے اپنے امی ابو پیارے ہیں. تو دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شادی تو کر لیتے ہیں لیکن رہیں گے نہیں اکٹھے. یعنی اس طریقے سے یہ آج ایک دور بن چکا ہے. اسلام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانی کے تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی ہماری بیماری کیا ہے؟ وہ دنیا پرستی ہے، ظاہر پرستی ہے، مادیت ہے، مٹیریلزم ہے. اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہے کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ. دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. ہم کہتے ہیں یہاں ہمیں مال حاصل ہونا چاہیے، اور مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، لیکن اس فتنے کو ہم نے اپنے جگر سے لگا کے رکھا ہے. آج اختلافات کی بنیاد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں زیادہ تر مال ہوتا ہے. بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں مال کی وجہ سے، بھائی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے مال کی محبت کی وجہ سے. اختلافات آتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ مال جو ہے وہ ایک بت بن چکا ہے. اس بت کو ہم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مال کو بت بنا کے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ہر چیز قربان کر دینی ہے. اسی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، اور میں بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دور تھا مادیت پرستی کا، انا پرستی کا، تو وہ آج بھی ہے. ہم مسلمانی کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کے تقاضے نہ تو جانتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ اسلام کے تقاضوں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. یہ تقاضے کیا ہیں؟ بس کلمہ پڑھ دیں گے. تو بہرحال مطلب یہ ہم سب نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. اور آج کی صورتحال میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور بتاتا رہوں گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں مرشد کی بات کر رہا تھا کہ مرشد کون اور کیوں. دیکھیں، مرشد جو ہے، مرشد کا اگر آپ کا اس کو نام بدل دیں تو اس کی وہ ایک رہنما ہے، ایک استاد کی حیثیت ہے اس کی. بس وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جس طرح پیغمبر آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی طرح وہی کام مرشد کا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آپ کو دعوت دے اور اس کی طرف رہنمائی کرے. جو پیغمبر کا کام ہوتا ہے وہ مرشد کا کام ہوتا ہے. رہنما اور استاد کے بغیر کامیابی نہ صرف روحانی طور پہ مشکل ہے بلکہ دنیا میں بھی. آپ دیکھیں کسی استاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں، رہنمائی ہر معاملے میں آپ کو چاہیے ہوتی، ہر معاملے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مرشد کا لفظ جو، اس سے بعض لوگ تو بڑے الرجک ہیں کہ یہ تو شرک ہے. وہ ان کی اپنی مرضی ہے، جو بھی گئے. لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ استاد ہے، رہنمائی ہے. مرشد کا کام ہوتا ہے رہنمائی. مرشد کا کام ہوتا ہے دعوت دینا اللہ کی طرف، اور مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی آپ کو رہنمائی کرے. بس یہ اختصار کے ساتھ ہے. زبانی طور پہ اور عملی طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائے. یہ مرشد کا کام ہوتا ہے. اگر مرشد یہ کام نہیں کر رہا تو وہ مرشد ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.